لب لباب یہ ہے کہ بھئی آپ کے اور ہمارے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو صحیح کر لیں. میں روایت عرض کر رہا تھا، اس موقع پہ کوئی اور بات بیچ میں آ گئی. تو ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا میں اہل دنیا ہوں. امام نے کہا اہل دنیا ہوں؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم اہل دنیا ہو؟ کیونکہ اہل دنیا اچھی اصطلاح نہیں ہے یہاں ہمارے یہاں. اہل آخرت ہونا چاہیے. کونوا ابناء الآخرہ، امام کے اس قول کے آخر میں آیا تھا کونوا ابناء الآخرہ. دنیا کی بھی اولاد ہوتی ہیں، آخرت کے بھی فرزند ہوتے ہیں. تم دنیا کے فرزند نہیں بننا، تم آخرت کے فرزند بنو. کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. تو اس نے کہا میں اہل دنیا ہوں. امام نے فرمایا کیوں تم کہہ رہے ہو کہ تم اہل دنیا ہو؟ کہنے لگا امام مجھے دنیا کمانا اچھا لگتا ہے. دنیا کمانا اچھا لگتا ہے. امام نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں دنیا آتی ہے تو دنیا سے کیا کرتے ہو؟ دنیا تمہارے پاس آ گئی، فرض کرو پیسہ آ گیا، اب دنیا سے کیا کرتے ہو؟ اس نے بالکل اپنی اسی سادگی میں کہا مجھے سادے لوگ، میں خود نہیں ہوں اتنا اچھا لیکن مجھے سادے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. یہ جنتی ہیں، یہ لوگ اپنی سادگی میں رہتے ہیں، یہ جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم معمولاً لوگ مکاریوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، چالاکیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی پاکیزگی ہوتی ہے دلوں کے اندر. تو وہ اتنی سادگی میں اس نے کہا مولا میں اہل دنیا ہوں. امام فرمایا اہل دنیا کیوں کہہ رہے ہو اہل دنیا؟ کہا میں دنیا کماتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. امام نے فرمایا دنیا کماتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہ ابھی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، ان کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہوں، حج و زیارت پہ جاتا ہوں، کسی کو صدقہ دے دیتا ہوں. امام فرمایا یہ اہل دنیا نہیں ہے، اہل آخرت. یہ سب آخرت ہے. اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہو، ان کو حرام میں تو نہیں کھلا رہے، حلال میں کھلا رہے ہو نا. حج و زیارات پہ جاتے ہو، عبادت ہے، انجام دیتے ہو. یہ تشریح امام نے نہیں فرمائی، امام بس اتنا بتایا یہ اہل آخرت. کسی کے کام آتے ہو، سب صحیح ہے. اب میں ذرا سی ایک میں قید عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ دکھاوے کے لیے ہو پھر دنیا ہے، پھر اہل دنیا ہے. پھر اب یہ حج پہ جا رہے تب بھی اہل دنیا ہے. ہاں اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے تب بھی اہل دنیا ہے. یہ نہیں دیکھتا مجھے وسیلہ چاہیے، یہ دیکھتا ہے مجھے کون سا ماڈل چاہیے. شان دکھانی ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ آسائش دو، آسانی دو زندگی کے اندر، لیکن شان و شوکت کیوں دکھاتے ہو؟ اس کو کس نے الاؤ کیا تمہیں دنیا کے اندر؟ آج تم شان و شوکت دکھا رہے ہو، چند لوگوں کے اندر محرومیت کا احساس آ رہا ہے، ان بیچاروں کے دل کٹ رہے ہیں. کل ہوگا کیا؟ بڑا عجیب منظر ہے. آپ کا بڑا وقت دیا، میں بس ایک منظر عرض کرتا ہوں موت کے بعد کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. ابھی چند دن پہلے تک ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اچھی کتاب مشکل سے ہی ملتی ہے آج کل. کوئی اچھی کتاب مل جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کسی نے کتاب دی، میں توقع نہیں کر رہا تھا اتنی اچھی ہوگی، لیکن تھی اچھی کتاب. اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک آدمی نے کلیکشن کیا تھا جو لوگ مر جاتے ہیں لیکن دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، ان کی ایکسپیرینسز کا. ایسی کتابیں ویسٹ میں بہت چھپی ہیں، 5 minutes after death اور لائف آفٹر ڈیتھ، گروئنگ ایویڈنسز اور اس ٹائپ کی کتابیں. لیکن یہ کتاب اچھی اس لحاظ سے تھی کہ اس نے جو ایکسپیرینسز جمع کیے تھے وہ ان لوگوں کے تھے جو ابھی زندہ ہیں، ابھی کے دور کے تھے. اس نے زیادہ تر لوگوں کو وہی لیے تھے جو ابھی مثلا ایران میں کہیں رہ رہے تھے. فارسی میں کتاب تھی. تو مجھے اس لحاظ سے بھی اچھا لگا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے مثلا وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا سر پیر کیا ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نے ایکسپیرینسز جمع کیے. تو ان لوگوں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، اور وہ تھا وادی حق الناس. وادی حق الناس یہ کیا وادی ہے؟ برزخ کا ایک مرحلہ ہے، حق الناس کی وادی. تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے لکھا، وہ خود ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا کہنے کا اتنی وحشتناک جگہ تھی. کہنے کا زمین کالی تھی، ہر چیز چپکتی تھی، عجیب و غریب بدبو آتی تھی، اور فضا میں ہر وقت ایک تاریکی، ایک غم، ایک تنہائی، پتہ نہیں کیسا احساس تھا. کہنے کا ایسا احساس تھا کہ اب میں یاد کرتا ہوں تو میرا دل لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا اس کو سوچ کر ہی. تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کتنے عرصے رہے؟ کہنے کا تم میری بات مانو گے نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں 1,36,000 سال رہا ہوں.
1,36,000 سال؟ یعنی تم کتنے دن کوما میں تھے؟ کہنے کا 3 دن. کہنے کہ پاسبل ہے؟ کہنے کہ اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، اللہ کے لیے سب پاسبل ہے. تمہارے 3 دن گزرے لیکن میرے وہاں پہ 1,36,000 سال گزرے تھے. کہنے کا 1,36,000 سال اس مصیبت میں؟ کہنے کا ہاں اس مصیبت. کہنے کا تھا کیا؟ کہنے کا کہ ہر بندہ کھڑا تھا مجھ سے میرا حق مانگتا تھا، اور میں اس کو صرف ایک بات کہہ سکتا تھا، میں کہاں سے دوں؟ تو کہتا تھا 2 کہیں سے بھی دو. اور کہنے کا ذلیل کرتے تھے، بے عزت کرتے تھے. اور اس نے جو حالتیں بتائیں میں تو یہاں بیٹھ کے بتا ہی نہیں سکتا کہ جس سے حق مانگا جاتا تھا اس کے ساتھ کیا 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 جاتا تھا. کہ تم نے یہ شو بازیاں کی تھی نا، تم نے ہمارے دل دکھائے تھے نا، اب خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، اب تم دکھا لو یہ سب کچھ جو تم نے کیا. کہنے کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنا کوئی ریسرچ پیپر مجھے دکھایا، ڈاکٹر تھا، یہ پڑھاتا بھی تھا کسی کالج میں. تو کہنے کا وہ کوئی کولیگ تھا اس کا، اس نے کوئی ریسرچ پیپر دکھایا، تو اس کے ریسرچ پیپر میں پیپر نمبر 3 اس نے اس کی آنکھ بچا کے نیچے ڈال دیا مثلا. اور وہ آیا دوبارہ، اس سے کہا کہ بھائی کہاں ہے میرا پیپر؟ تو اس میں 3 نمبر تھا ہی نہیں. تو کہنے کا پتہ نہیں کہاں گیا. کہنے کا شاید باہر آپ چھوڑ آئے ہوگے. تو وہ باہر گیا، 15 منٹ ادھر ادھر گھومتا رہا. اس نے دیکھا 15 منٹ کے بعد واپس آئے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ میں نے غلط کیا، وہ بندے خدا 15 منٹ سے ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے. تو اس نے پھر کہا آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھیے، اتنی دیر میں لے جا کے پھر دوبارہ رکھ دیا. تو واپس آیا، کہنے کا کہ یہ اچھا یہ تو ہے یہیں پہ تھا. کہنے کا ہاں شاید یہیں پہ ہوگا، ہم نے صحیح نہیں دیکھا ہوگا. کہنے کا اس 15 منٹ کی خاطر کتنے سال لگ گئے کہ وہ بولے جا رہا ہے تم نے مجھے 15 منٹ اتنی ٹینشن دی تم نے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اچھا کہنے لگا کہ مشکل ساری ایک اور تھی. اس نے کہا تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ تم خدا سے توبہ کرو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤ تو تم خدا سے خطاب کرنے کے اہل نہ ہو تو کر بھی نہیں سکتے. یہ دنیا ہے جہاں تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ خدا کو پکار سکتے ہو. کہنے کا ایک دفعہ یہاں سے چلے جاؤ پھر خدا کو پکارنے کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر تم اہل نہیں ہو. تو کہنے کا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے کا وہ سارے انسانوں کے موکل کھڑے ہوتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں. اور ذلیل کرنے کا جو انداز ہے میں نہیں بتا پاؤں گا یہاں. 1,36,000 سال لگ گئے. کہنے کا میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، میں کوئی شراب وراب نہیں پی تھی، انسانوں کے چھوٹے چھوٹے حق تھے جس میں 1,36,000 سال لگے مجھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہانی دب گئی ہے. نہیں صاحب، نہ کچھ چھپا ہے نہ کچھ دبا ہے، یہ سب کہیں اور ذخیرہ ہوا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کننا نستنسخ، ہم کاپیز بنا رہے تھے، کاپی بنا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ جو برزخ میں کوئی آیا تم سے مانگنے کے لیے تو مثال کے طور پر تم کہو میں نے نہیں کیا، تو کیا وہاں پہ وہ کیا ویڈیو دکھاتے ہیں؟ کہنے نہیں ویڈیو نہیں دکھاتے، وہی تم دوبارہ کر رہے ہوتے ہو، وہی تم دوبارہ کر رہے ہوتے ہو. تو مانگنے والے کو غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ پھر اور شدت سے مارتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے بالآخر 1,36,000 سال گزار دیے، تم نے زندگی میں کتنے حق مارے تھے آخر؟ کہنے کا بھائی جو میں نے مارے تھے اس سے جو مانگنے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو اس نے کہا جب تم نے 10 آدمیوں کا حق مارا تھا تو مانگنے والے 1000 کیسے ہو گئے؟ کہنے کا ایک اور مسئلہ تھا، اگلی نسلوں میں جتنے اس سے متاثر ہوئے وہ بھی سب کھڑے ہوئے تھے. کہنے کا مثال دو. کہنے کا ہاں مثال بتاتا ہوں. کہنے کا میں لائبریری گیا، لائبریری میں ایک کتاب تھی میڈیکل سائنسز کی، بڑی زبردست کتاب تھی، وہ باہر ملتی نہیں تھی. تو میں گیا وہاں پر، میں نے لائبریرین کے ساتھ بات چیت کی، کتاب وہاں سے نکال لی، وہ لا کے میں گھر لے آیا. گھر لا کے میں نے کتاب واپس ہی نہیں کی چونکہ ریکارڈ ہی نہیں آیا تھا وہاں پہ، میں تو وہاں سے نکال کے لے کے آ گیا تھا. کہنے کا اب وہ کتاب میرے پاس پڑھی تھی، میں نے پڑھ بھی لی، سب کام ہو گئے، دکھانے کے قابل ویسے میں کسی کو دکھاؤں گا میری بے عزتی ہوگی، تو میرے گھر پہ پڑھی تھی. کہنے کا میں اتنے سال تک سوچتا رہا کہ اب جا کے اس کو واپس کیسے کروں، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے. کہنے کا وہ کتاب وہاں پڑھی رہی، کئی سال کے بعد میرا ایک موقع لگا، میں نے جا کے لائبریری میں چھوڑ دی وہ کتاب. کہنے کا یہ جو چند سال کتاب غائب تھی نا، اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار اسٹوڈنٹ میرے سامنے کھڑے تھے کہ تم اگر کتاب ہوتی تو ہم پڑھ لیتے، تم نے ہماری زندگی برباد کی. یہ ہونے والا ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے،
یہ دنیا یہ دیکھنے نہیں دیتی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ دھوکہ اس کا، یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ سب یوں ہی چلا جائے گا۔ جو خدا اتنا شدید عدل کرنے والا ہے وہ اپنے حق کو تو شاید چھوڑ دے گا، دوسروں کے حق کو کیسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑنے والا ہے۔ حافظان محترم، یہ جو اشارے ثواب کی مجلس ہے یہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے، ہمیں موت کے لیے تیار کر۔ وہ جس نے جانا تھا وہ جا چکے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہماری باری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے جانا ہے، اور جانا پھر جانا ہوگا، وہاں پہ ہوگا کیا؟ جانا تو ہے، یقیناً سب نے جانا ہے، کوئی منکار تھوڑی کر سکتا ہے، کہ ہوگا کیا وہاں پہ، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری دعاؤں کے اندر آیا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، اے خدایا مجھے رزق نصیب کر دے۔ کیا رزق نصیب کر؟ اس دنیا سے اٹھنے کے لیے تیاری، یہ رزق میں مجھے دے دے۔ ہم لوگ رزق مانگتے ہیں، روٹی کپڑا مکان مانگتے ہیں، خدا وہ دعا مانگتے ہیں خدایا رزق میں دے دے مجھے، کیا؟ اس دنیا سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے میرا رخ بن جائے، میری جو اورینٹیشن ہے اس طرف ہو جائے۔ اور آخری جملہ بہت عجیب جملہ ہے، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور میں موت کے لیے تیار ہو جاؤں وقت نکلنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، موت کے لیے تیار ہو جاؤں وقت نکلنے سے پہلے۔ کاش کو ایسا ہو جائے کہ موت کے لیے تیار ہو جائے وقت نکلنے سے پہلے۔ اور جب فرشتہ مرگ، موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو میں اس سے یہ نہ کہوں مجھے 5 منٹ دو گے، مجھے 1 دن دو گے، مجھے فلاں کام کرنا ہے۔ وہ جو موت دینے آیا ہے، یعنی ہماری جان نکالنے آیا ہے، اگر اس کو یہ بات سننے کو ملی تو اتنا سخت اس کو غصہ آئے گا، پھر جو جان نکالے گا تو اپنے غضب میں نکالے گا، اپنے غضب میں نکالے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے اپنی زندگی اس کے اوپر گزاری ہو، محنت کی ہو کہ مجھے مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، ملک الموت آئے اور وہ اس سے کہے میں آپ کا منتظر تھا، میں آپ کا منتظر تھا، تو مثلا روایت بیان کرتے ہیں ملک الموت اس سے اظہار دوستی کرتے ہیں، اظہار دوستی کرتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں دیکھو یہ ہونے والا ہے، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ۔ اب وہ جو نکالنے آئے وہی اگر ہمارے ساتھ ہے معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت، یہ میں آخری اس سلسلے کی روایت عرض کرتا ہوں، بہت عجیب ایک روایت ہے۔ اس روایت نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی 5 گانہ نمازیں وقت پہ پڑھ لے، وقت پہ پڑھ لے، توجہ سے بھی نہیں کہا کہ بھئی توجہ سے پڑھ لے، نہیں، وقت پہ پڑھ لے، انشاءاللہ خدا توجہ بھی نصیب کر ہی دے گا۔ وقت پہ پڑھ لے تو موت کے وقت ملک الموت اس کو جو نہ دین جانتا ہو تو وہ سکھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے 35 سال اپنی طور پہ جھک ماری دین سیکھنے کے لیے، اس کا بھی نہیں پتا کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا۔ ایک چھوٹا سا روٹ اور بھی تھا کہ اگر میں اول وقت نماز پڑھ لیتا تو ملک الموت موت کے وقت میں مجھے وہ دین بھی سکھا دیتا جو میں نہیں سیکھ پایا تھا، وہی شہادتیں تلقین کرے گا۔ کہا بولو یہ۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوا تو بھائی یہ جو سکرات الموت ہے یہ بہت ساری چیزیں میموری سے ایسی ہٹا دیتی ہے کہ روایت کہتی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا بندہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے، 1,00,000 2,00,000 سال گزار لیتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی خدا تھا، شاید کوئی خدا تھا۔ 1,00,000 2,00,000 سال کے بعد ایمان لائے گا یہ؟
یہ ایمان لائے گا؟ یہ جو قبر کے سارے سوال ہیں نا، یہ ہم لوگ اب لکھ رہے ہیں، یہ ابھی لکھ رہے ہیں، وہیں سے پڑھے جائیں گے. ہم لوگ کی زبانیں کام نہیں کریں گی، ایکچولی ہمارے عمل کام کر رہے ہیں، وہی بولیں گے. پروردگار نے بڑا لطف کیا، ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا. مددی مددی